اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارزقنا علما نافعا واسعا عميقا. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من عندك. اللهم ارزقنا حياة سعادة وموت شهادة. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آپ نے لفظی معنی، آپ نے اصطلاحی معنی پڑھ لیے، اصولیین کے پاس کیا تھے، متقدمین کیا کہتے ہیں، متاخرین کیا کہتے ہیں. تو جو آدمی اپنی رائے خود رکھتا ہو اسی کو اندر دیکھنا پڑتا ہے معاملہ کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. متاخرین کیا کہہ رہے ہیں اسی کو سامنے رکھنا پڑے گا. یہ کہا تھا متقدمین نے، تو متقدمین کو پڑھنے کے لیے لازم ہے کہ جو متقدمین نے اصطلاح استعمال کی ہے تو اس کی ٹرم کو دیکھتے ہوئے ہی استعمال کرنا چاہیے تھا. متقدمین تو کہتے ہیں کہ یہ صرف عام کی تخصیص ہے، مطلق کی تاکید ہے، اور مجمل اور مبہم کی تبیین اور تشریح. وہ تو مٹا دینا، ان معنوں میں نہیں لے رہے. تو جب پہلوں نے یہ اس کو کہا ہے کہ یہ ناسخ منسوخ ہے تو ان کو انہی معنوں میں لیں گے تو انشاءاللہ کوئی اختلاف رہتا ہی نہیں، تو پھر اتنی کتابیں لکھنے کی ضرورت ہی نہیں. میں آج کی گفتگو کا آغاز مولانا سید ابو العلا مودودی صاحب تفہیم القرآن، جن کی کتاب نے لوگوں کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے، زندگی کی راہ پہ چلا دیا ہے، اور نوجوانوں کو جن کی بات ڈائریکٹ اندر اترتی ہے ان کا تذکرہ کر رہا ہوں. ان کے نزدیک قرآن حکیم میں نسخ دراصل تدریج فی الاحکام کی بنیاد پر ہے. یہ نسخ ابدی نہیں ہے کہ بس اگلا حکم آ گیا تو پہلا منسوخ ہمیشہ کے لیے ہو گیا، ایسا نہیں. اللہ نے کتاب اللہ میں جو لکھ دیا ہے وہ سارے احکام نفاذ کے لیے ہیں. کب کون سا حکم نافذ کرنا ہے اس حکم کا ہی نفاذ ہوگا، دوسرا اس وقت نہیں ہو سکتا. جن حالات کے اندر وہ آیا تھا اس کے سیاق و سباق کو دیکھنا. متعدد احکام منسوخہ ایسے ہیں اگر معاشرے میں کبھی ہم کو ان کی پھر سابقہ حالات پیش آ جائیں جس طرح پہلے تھے تو وہ احکام پھر عمل کیے جائیں گے، ان پر پھر نافذ کیے جائیں گے، تو انہی احکام پر پھر عمل ہوگا. وہ منسوخ صرف اس صورت میں ہوتے ہیں جب وہ معاشرہ ان حالات سے گزر جائے اور بعد والے احکام کو نافذ کرنے کے لیے حالات پیدا ہو جائیں. قرآن حکیم میں ایسی کوئی آیت نہیں ہے. مفسر قرآن آج کا پوری قوت کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے، قرآن حکیم میں ایسی کوئی آیت نہیں ہے جو منسوخ تلاوت تو ہو اور اس کا بس حکم باقی، یعنی اس کی تلاوت نہیں ہے لیکن حکم باقی ہے. ایک بھی آیت نہیں. آیات رجم دراصل تورات کی آیات تھی. تورات اس زمانے کا قرآن، اللہ کے نبی پر اس زمانے میں نازل ہونے والا حکم تھا، اس کو بدلا ہے اللہ نے. قرآن حکیم کے اندر ہی نہیں تبدیلی کر دی گئی. آیات رجم دراصل تورات کی آیات تھی نہ کہ قرآن حکیم. اس آیت کے نسخ سے مراد یہ ہے کہ جس کتاب میں یہ آیت نہ آئی تھی اس کتاب کو منسوخ کر دیا گیا. اب اس کی جگہ پر
نئی کتاب آ گئی. اگر اس کے رجم کے حکم کو باقی رکھا گیا ہے، وہ تورات کا وہ حکم تھا. ہم آگے مثالیں پڑھیں گے اس کی، بہت ساری مثالیں آئیں گی. اور یہودی لوگ جو ہیں یہ تو مسلمانوں کے دلوں میں شکوک پیدا کرتے تھے، تو یہ بحثوں نے وہاں سے جنم لیا تھا. دراصل وہ شکوک پیدا کرتے اور کہتے پہلی کتابیں اور قرآن حکیم ایک ہی اللہ نے تو نازل فرمائے، بعد کی کتاب میں پہلے احکام کیوں بدلے گئے؟ اگر ایک اللہ کو پتہ ہے کہ یہ حکم ٹھیک ہے، پھر وہی اللہ کہتا ہے یہ اب ٹھیک نہیں رہا، اب دوسرا حکم دے دو. کیا اللہ کو پہلے پتہ نہیں تھا؟ تم اللہ کے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ اللہ کی صفات پر سوال اٹھاتے تو آدمی ہل جاتا ہے نا. پھر قرآن کا یہ دعویٰ کہ یہود و نصارہ اس تعلیم کے ایک حصے کو بھول گئے، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ حافظوں سے محو ہو جائے؟ اللہ جل شانہ نے پہلی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہی نہیں تھی، جو آخری ورڈ بھیجی ہے اس کی ذمہ داری لی ہے، جس کو ہم قرآن حکیم کہتے ہیں. اس کے جواب میں اللہ جل شانہ خود ارشاد ما ننسخ من آیات او ننسیها ناتی بخیر منہا او مثلها، یعنی میں مالک ہوں، میرے اختیارات غیر محدود ہیں، میں جس حکم کو چاہوں منسوخ کر دوں اور جس حکم کو چاہوں حافظوں سے محو کر دوں، مگر جس چیز کو منسوخ یا محو کرتا ہوں اس سے بہتر چیز اس کی جگہ پر لے آتا ہوں، یا کم سے کم اپنے محل میں وہ اتنی ہی مفید اور مناسب ہوتی. ہمارے بعض اہل علم حضرات نے جب تعارض دیکھا، مثال کے طور پہ آیات صبر علی الازاء ہے کہ جب تکلیف ہو رہی ہو تو اس وقت صبر کرنا ہے، اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھنا ہے. اور اس کے مقابلے پر جب جہاد کا حکم ہو، قتال کا حکم ہو، تو ایک طرف حکم یہ کہ تم نے اپنے ہاتھ کو روک رکھنا ہے، کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ کو روک کے رکھنا ہے. دوسری طرف کہا ہے کہ فقتلوہم حیث ثقفتم، جہاں تم انہیں پاؤ انہیں قتل کرو. ایک طرف یہ حکم، تو یہ تعارض ہے. تو پھر اہل علم نے اس زمانے میں کہہ دیا کہ یہ جہاد اور قتال کی جو آیات نازل ہوئی ہیں انہوں نے پہلی چیزوں کو منسوخ کر دیا ہے. وہ صبر والی، وہ ہاتھ کو روک دینے والی باتیں جو تھی وہ منسوخ کر دی گئیں. تو یہ جو نازل ہوا تھا کفو ایدیکم، یہ تو قریش کے اندر وہ طاقت اس وقت موجود تھی اور مسلمان کمزور تھے. وہاں تو حضرت سمیہ بھی غلام ہے، پورا خاندان غلام ہے، اور ان کو حضرت سمیہ کی ایک ٹانگ کو ایک اونٹ کے ساتھ باندھا ہوا ہے، دوسری ٹانگ کو دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھا ہوا ہے، دونوں کو مخالف سمتوں میں بھگا دیا ہے اور آپ کی شرمگاہ میں نیزہ مار کے 2 لخت کر دیا ہے. کوئی آواز اٹھانے والا بھی نہیں تھا. کمزوریوں کا یہ عالم تھا. ساری آل یاسر کو مارا جا رہا ہے، محمد رسول اللہ بھی تشریف لاتے ہیں، تو اس سے زیادہ جملہ نہیں کہہ سکتے صبرن یا آل یاسر موعدکم الجنہ. آل یاسر صبر کرو، تمہارے ساتھ وعدہ جنت کا ہے. کمزوریوں کا ہی عالم ہے، اس کے اندر جہاد کا حکم نہیں ہے. اور مدینہ منورہ کے اندر جا کے اللہ نے قوت عطا فرما دی، اللہ نے طاقت عطا فرما دی. پھر حکم دیا، حکومت ملی ہوئی ہے، جفاکش لوگ موجود ہیں، اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے جذبے تیار ہو چکے ہیں، اور باقاعدہ جان ساران صحابہ اپنی جان تھیلیوں پہ لے کر سامنے کھڑے ہیں. پھر حکم ہوتا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اب یہ حکم، اور یہ حکم آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا
قاتلوا الذین یلونکم من الکفار لیجدوا منکم غلظہ، انہیں پتہ چلے کہ تم کیسی سختی کرتے ہو، ان سے قتال کرو. ایک طرف یہ ہے. تو ہمارے بزرگوں نے کہہ دیا کہ جہاد والی چیزوں جب احکام آ گئے، ان آیات نے پہلی آیات کو، قرآن حکیم کی آیات کو منسوخ کر دیا. نہیں حضرات، منسوخ نہیں کیا، آج بھی وہ قائم. گویا تدریج احکام ہے کہ اگر وہ زمانہ ایسا ہے کہ تم لڑ نہیں سکتے، تم کمزور ہو اور کمزور کہہ کر دبا لیے گئے ہو، تو ابھی لڑنا نہیں، ابھی تمہارے اوپر یہ فرض نہیں. لیکن جب اللہ نے قوت دے دی ہے، جب طاقت دے دی ہے، اور جب آپ کو منظم کر دیا ہے، اور تم مکمل اللہ کے سپاہ بن گئے ہو اور اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے تیار ہو گئے ہو، وہ فوج، وہ جانسار آپ کے اشارے کے منتظر ہیں، تو پھر نبی اب نہیں. تو گویا کبھی دوبارہ حالات ویسے ہو جائیں تو آیات صبر سے فائدہ اٹھائیں گے، اور اگر اللہ دوبارہ قوت عطا فرما دے تو آیات جہاد اور قتال سے کام لیں. جس طرح ڈاکٹر ایک مریض کو دیکھتا ہے کہ اس کی حالت خراب ہے، مرض بہت زور سے ہے، تو اسے ہائی پوٹینسی دوائی دے کر پہلے اس کو روکتا ہے. اس زمانے میں اس کی غذا بھی بدل دیتا ہے اور اس کا علاج بھی بدل دیتا ہے، اور اس کو کہتا ہے کہ آج کے بعد تم نے یہ اینٹی بایوٹک لینی ہے، آج یہ کے بعد یہ تم نے دوائی لینی ہے، اس کی اتنی پوٹینسی ہونی چاہیے. لیکن جوں جوں مریض شفا یاب ہوتا ہے، کیا پوٹینسی وہی رکھتا ہے؟ کیا دوا وہی رکھتا ہے؟ اس دوا کو تبدیل کر دیا جاتا ہے. ہر کھانسی والے کو ایک جیسی دوائی نہیں دی جاتی، اور جس کو ٹی بی ہو جائے، ہر کھانسی والے جس کو معمولی ہوئی ہے، جو اس کو دوائی دی جا رہی ہے، وہ ٹی بی والی کھانسی والے کو وہ دوائی نہیں دی جائے گی. جیسے حالات ہوں گے ویسا ڈاکٹر علاج کرے گا. اگر ایک ہی دوائی ہر ایک کو دیتا رہے تو مریض شفا یاب نہیں ہو سکتا. شاید میں بات سمجھا سکا. وہ حکیم مطلق کہتا ہے کہ اگر کمزوریوں کا زمانہ ہے تو آیات صبر کے اوپر تم نے عمل کرنا ہے، پورا اجر ملے گا. یہ سارا کام تم نے اجر ہی کے لیے تو کرنا تھا. تو میرا حکم مان ہی کے تو تم صبر کر رہے ہو. اور جب وہ حکم دیتا ہے کہ جب تمہارے پاس قوت آ جائے، طاقت آ جائے، تو پھر تم نے قتال کرنا ہے، پھر تم نے جہاد کرنا ہے. اب میرا حکم یہ ہے، میرا حکم ماننے کا ہی تو تمہیں اجر ہے. نہ کامیابی وہاں پر ہے، نہ کامیابی یہاں پہ. کامیابی تو ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے جب ہم خوش ہوتے ہیں، جب ہم فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اب کامیابیاں دینی ہیں تو کامیابیاں ہم لکھتے ہیں. تم بہت خوبصورت تقریریں کرو، تم لوگوں کو بلاؤ، تم یہ سمجھو کہ میری وجہ سے لوگ آ گئے، نہیں، تمہاری وجہ سے نہیں لوگ آئے. اللہ کہتے ہیں، محمد رسول حدیث قدسی پر اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے دل میری دو انگلیوں کے درمیان ہے، جب چاہتا ہوں میں بدل دیتا ہوں. آپ دیکھیں کائنات کی سب سے بڑا دائی، سب سے بڑا سچا، سب سے بڑا امانت دار لوگوں کو پکارتا اور بلاتا ہے، کہتا ہے کہ لوگوں، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر جرار ہے، چھوٹا سا پہاڑ، اس کے پیچھے لشکر جرار ہے، وہ تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ تو کیا کہا انہوں نے؟ پہلی بات یہ کہ تم تو وہاں پر کھڑے ہو جہاں دوسری طرف دیکھ رہے ہو، ہم تو دیکھ نہیں رہے. دوسری بات یہ کہ تم ہمارے وہ بھائی ہو جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے. تو جب پوچھا تھا کیف وجدتمونی صادقاً اور کاذبا، وہاں تو سچا پوچھا تھا. لوگوں نے اس کے ساتھ یہ بھی جواب دیا کہ صادق ہی نہیں، ہم آپ کو امین بھی مانتے ہیں. لیکن کیا بات مانی؟ لوگ کن کے ساتھ تھے؟ طاقتور لوگوں کے ساتھ. کیا اللہ نے لوگوں کے دلوں کو طاقتور لوگوں کے ساتھ شامل کر دیا تھا؟ یہ کب کامیابی ہونی ہے، کب کامیابی نہیں ہونی، یہ اپنے اوپر مت سمجھے کہ تمہارے کچھ کرنے سے کامیابی ہے.
نہیں، تم نے تو اپنا کام کر کے جو اللہ نے کہا ہے، جس زمانے کا جو حکم دیا ہے اس کے مطابق تم نے کام کر دیا ہے. صبر کے زمانے میں صبر کیا ہے، جہاد کے زمانے میں جہاد کیا. اس کا اجر ملنا، رب نے راضی ہونا. پھر اس کی مشیت جب چاہے گی تو لوگوں کے انگلیوں کو ہلا دے گا، لوگوں کے دلوں کو بدل دے گا. شاید میں بات سمجھا سکا جی. ہم نے اجر کے لیے کام کرنا. ایک طرف دعوت دی جا رہی ہے لوگوں کو دین کی طرف، دوسری طرف لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. تو بعض ہمارے اہل علم نے کہہ دیا اس آیت میں ان آیات کو جو دعوت کی آیات تھیں وہ منسوخ کر دی. اس آیت کو تو منسوخ کہنا ہی درست نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کافروں کے اس دین پر رضامندی کا اللہ نے اظہار کر دیا ہے یا ان کے رسول نے اظہار کر دیا جو اس کو منسوخ الحکم قرار دے رہے ہیں. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پورا اخلاص اور اس خلوص سے جو دعوت دی جا رہی تھی دین اسلام پر، اس کا جس طرح تمسخر اڑایا گیا، جس طرح توہین کی گئی، جس طرح گستاخانہ رویہ اختیار کیا گیا، انہیں کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اس دعوت اسلام کو قبول نہیں کرتے تو تمہیں تمہارا دین مبارک ہو، ہمیں ہمارا دین مبارک ہو. من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر لنا اعمالنا ولکم اعمالکم. متقدمین اسے نسخ ہی کہتے تھے، اس لیے ان کے ہاں منسوخ آیات کی تعداد زیادہ تھی. لیکن وہ تو اسے نسخ منسوخ ناسخ کہا ہی نہیں جا سکتا تھا. وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاص کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ نکاح کو تمہارے لیے تمہاری رائے، ہمارے لیے ہمارے. اسی طرح کی ایک اور رائے بعض اہل علم نے فرمایا، یعنی ان کی بات پہ نہیں ہم نے تسلیم کر لینا کہ کافر کیا کہتے ہیں، دعوت اسلام ہی کی دی جائے گی، نہیں مانتے تو نہ مانتے. لیکن اگر مکہ سے نکل کر مدینہ میں آ گیا اور مدینہ منورہ میں اسلامی حکومت بن گئی ہے، پھر یہ ممکن نہیں. تم کہو کہ میں نہیں مانتا کیونکہ میں مثال کے طور پر شراب کی ممانعت کا حکم آ گیا، تدریج کے ساتھ آیا، احکام کی تدریج ہے، تو تدریج کے ساتھ حکم آ گیا شراب کا کہ اب نہیں کرنا، اب نہیں پینی. تو مدینہ کی اسلامی مملکت بنا کر اگر کوئی کہے کہ میں اس حکم کو نہیں مانتا، کیونکہ قرآن حکیم میں آیا ہوا ہے کہ من شاء فلیؤمن، جو چاہتا ہے وہ ایمان لائے اور دے دیں، چاہتا نہ لائے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم قرآن حکیم میں آ گیا. تو میں نہیں چاہتا، میں نہیں مانتا، مکے میں نہیں کہہ سکتا. مکے میں اب اس کو سزا ملے گی، یا اسے تائب ہونا پڑے گا یا اسے سزا لینا پڑے گا. بعض اہل علم نے کہا فَمَسْتَطَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. مستطاعتم بھی، استمتاع کرنا، لذت لینا، منہن ان عورتوں سے، فاتوہن تو ان کو تم دو، اجورہن ان کا اجر، فریضتاً فریضہ. بعض لوگوں نے اس سے مراد لیا وہ نکاح متع، کہ جن عورتوں سے تم نے وہ نکاح متع کیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ اس کا حکم چونکہ منسوخ ہو چکا ہے اس لیے یہ آیت منسوخ ہے. حالانکہ یہاں پہ استمتاعتم سے مراد لطف اندوز ہونا ہے، اور یہ بیوہ کے لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ بیوہ کے لیے مدت عدت کا حکم عام کے بعد دوسری آیت میں خاص طور پر خاص موقع پہ تخصیص کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ بعض اہل علم اس پر نص کا حکم جاری فرمایا، حالانکہ یہ ان کے بارے میں نہیں تھا. یہ تھا کہ اگر جن عورتوں کے ساتھ تم نے
استمتع کیا، اس سے فائدہ اٹھایا ہے، انہیں ان کا اجر دے، ان کا اجور وہ حق مہر عطا کرنا ہے۔ اسی طرح کی ایک آیت دیکھیے، والذین یتوفون منکم، اللہ کے وہ بندے وہ جو فوت ہو جائیں، منکم تم میں سے، وہ یذرون ازواجن اور پیچھے چھوڑ دیں اپنی بیویوں کو، وصیتاً ان کے لیے وصیت ہے، لازواجہم ان کے شوہروں کے لیے، متاعن کہ ان کو مال و متاع دیا جائے، الی حول غیر اخراج 1 سال تک، اور انہیں گھر سے نہ نکالا۔ اس سے تو یہ ثابت، بعض اہل علم کا اس سے تو یہ ثابت ہوتا کہ عدت وفات 1 برس ہے، کسی کا شوہر فوت ہو جائے تو اس عورت نے جو عدت گزارنا ہے وہ 1 سال ہے، غیر اخراج، کہ اس کو گھر سے نہ نکالا جائے، اور 1 سال وہ عدت وہاں پر گزارے گی۔ جب دوسری آیت نازل ہوئی، والذین یتوفون منکم، جب تم میں سے لوگ وفات پا جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا اور وہ پیچھے اپنی بیویاں چھوڑ دیں، یتربصن تو وہ بیویاں انتظار کریں، بِأَنفُسِهِنَّ اپنے آپ کو روک کے رکھیں، 4 وَعَشْرًا 4 ماہ اور 10 دن تک انہوں نے اپنے آپ کو روک کے رکھنا۔ وہاں پہ کہا گیا الی حول غیر اخراج 1 سال ہے، وہاں پہ اہل علم نے کہا کہ 1 سال تھا پہلے، اب آ گیا ہے 4 مہینے اور 10 دن، تو گویا 4 مہینے 10 دن، وَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ اور جب ان کے یہ عدت ختم ہو جائے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جو معروف طریقے سے وہ کریں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 میں جس طرح آیا ہے، اس کو آپ دیکھیں قرآن حکیم میں، تو گویا اس پہ اختلاف ہو گیا، انہوں نے کہا کہ اس آیت نے پہلی آیت کو منسوخ کر دیا، گویا عدت وفات 1 سال نہیں بلکہ 4 ماہ اور 10 دن۔ اس تعارض کو دیکھ کر بعض ارباب تفسیر نسخ کے قائل ہو گئے، حالانکہ پہلی آیت میں بیان عدت کے بیان کے لیے نہیں ہے، بلکہ بیوہ کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایت کی جا رہی ہے کہ 1 سال تک حسن سلوک کے ساتھ بغیر اخراج اسے گھر سے نکالے بغیر اس کے سارے مال و متاع پورا کرنا، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ یہ تو اس کا احترام، اس سے وفا، اس کے لیے حسن سلوک، اس کا اظہار تھا۔ اور دوسری آیت کے اندر عدت کا تعین کیا گیا ہے۔ ہاں اگر عورتیں حاملہ ہوں تو پھر عدت اور ہے، تو وضع حمل جب وہ اس کے ہاں اولاد ہو جائے، وہ 1 سال 9 ماہ کے بعد ہو، وہ 4 ماہ کے بعد ہو، وہ 1 ماہ کے بعد ہو، وہ 10 دن کے بعد ہو جائے، جس دن وضع حمل ہو جائے اس کی عدت ختم ہو۔ کیونکہ دونوں آیات میں کوئی تعارض نہیں ہے، پھر کون سی آیت کس کے لیے ناسخ ہوگی؟ ایک اور آیت لیتے ہیں، وَاتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ تقوی کو اختیار کرنے کا حق ہے۔ ایک اور آیت اسی لیول کی، وَجَاهَدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو اس طرح کہ جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے۔ ان دونوں آیات کو فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ سے ڈرو جتنی تمہاری استطاعت ہے۔ اس کہتے ہیں کہ اس آیت نے ان کو منسوخ کر دیا کہ پہلے یہ تھا کہ اتنا کرنا ہے تقوی اختیار جتنی تقوی کا حق، تمہاری استطاعت ہو یا نہ ہو تقوی کا حق ادا کرو، جہاد کرو حق کا جہادی، جہاد کا حق ادا کرو، تمہاری وہ اتنی استطاعت ہے یا نہیں ہے۔ لیکن بعد میں آنے والی آیت نے کہہ دیا کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، تقوی اختیار کرو جتنی تمہاری استطاعت ہے، اور جہاد بھی اتنا ہی کرنا ہے جتنا، خُذُوا حِذْرَكُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ، ہر جگہ پہ مَا اسْتَطَعْتُمْ آیا ہے،
تو کہتے ہیں اس نے پہلی کو منسوخ کر دیا، حالانکہ دونوں آیات کے درمیان کوئی تعارض ہے ہی نہیں۔ پہلی دونوں آیات سے یہ معنی لیے جا سکتے ہیں کہ بندے کی استطاعت کے باہر جا کر بھی جہاد اور تقویٰ کی راہ کرنا۔ اس غلط فہمی کا ازالہ کرنے کے لیے مستطاعتم سے کر دیا گیا ہے، نہیں اتنا نہیں، وہ تو تم کر ہی نہیں سکتے، وہ تمہارے بس سے باہر ہے، ہم تمہیں، وہ مطلق بات تھی، ہم تخصیص کر رہے ہیں کہ بس جتنی تمہاری استطاعت ہے، اس سے آگے نہیں ہمارا مطالبہ۔ تو اس طرح وَإِن عمومی بات ہے، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اگر تم تبدو ما فی جو ظاہر کر دو جو کچھ تمہارے اندر ہے، اور تخفوہ اور جسے تم چھپا کے رکھو، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تمہارا محاسبہ کرے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 284۔ تو اس سے ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ وہ وساوس اور وہ خاطر جو دل میں پیدا ہو جاتے ہیں، اللہ ان کا بھی حساب لے گا۔ پہلی آیت کے اندر تو ما اور وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، اور جسے تم چھپا لیتے ہو، دل میں چھپے وہ خیالات آتے ہیں نا، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس کے متعلق بھی تم سے محاسبہ کرے گا۔ تو صحابہ ڈر گئے کہ ان کا بھی حساب لیا جائے گا، یا عقائد اور عزائم جو پختہ ارادے کر کے ہم کام کرتے ہیں ان کا حساب لیا جائے گا۔ تو اللہ جل شانہ نے کہہ دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ وہ جو عمومی بات تھی اس کی تخصیص کر دی گئی ہے یہاں پر، یہ ناسخ نہیں ہے، منسوخ نہیں ہے، یہاں تخصیص ہو گئی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286، 84 میں وہ کہی گئی تھی اور 86 میں کہہ دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی وساوس وہ جو خود بخود دل میں آ گئے ہیں، وہ خاطر جو انسانی دل میں پیدا ہوتے ہیں جو کہ انسان کے بس میں نہیں ہے، اس کا مکلف نہ ٹھہرا۔ اللہ اس لیے ان کا محاسبہ نہیں فرمائیں گے۔ اس آیت نے عموم کی تخصیص کر دی ہے، متقدمین بھی اسے نسخ کہتے تھے لیکن یہ ان معنوں میں نسخ نہیں ہے۔ متاخرین کے نزدیک نسخ پہلے حکم کی مدت کے ختم ہونے کا اعلان ہے، یہ بات ٹھیک ہے، اس وقت وہی حکم صحیح تھا، اب اس مدت کو ختم ہونے پر یہ حکم ناسخ صحیح ہے، پہلا اب نہیں ٹھیک رہا۔ اس ٹھیک اور جائز یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے اگر ہم مثالیں لیں، حضرت آدم علیہ السلام کا ایک بیٹا ہوتا تھا، ایک بیٹی ہوتی تھی، وہ دونوں حقیقی بہن بھائی تھے۔ تو اللہ کے حکم سے دونوں بہن بھائیوں کی آپس میں شادی ہوتی تھی جو حقیقی بہن بھائی تھے۔ تو جو کہ اللہ کا حکم تھا تو اللہ کے حکم کی اطاعت ہی تو کرنا تھا، تو وہ شادی اس وقت جائز تھی، وہ ٹھیک تھی۔ پھر جب کچھ لوگ بڑھ گئے تو کہا جو آج لڑکی پیدا ہوئی ہے، جو آج لڑکا پیدا ہوا، اس کی کل پیدا ہونے والی لڑکی سے شادی کی جائے۔ پھر کچھ اور لوگ پیدا ہوئے تو پھر حکم آ گیا کہ حقیقی بہن بھائیوں کی شادی نہیں کرنی، پھر حقیقی بہن بھائیوں کی شادیاں نہیں، پھر غیر حقیقی بہن بھائیوں میں شادی ہوئی۔ ایک زمانہ تھا کہ شادی کرتے وقت دو بہنوں کے ساتھ ایک شوہر شادی کر لیتا تھا، جس طرح قرآن حکیم میں بھی ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں ایک وقت میں دونوں بہنوں سے شادی کی جا سکتی تھی، حقیقی بہنوں سے۔ اور حضرت یعقوب کی اپنی دو بیویاں تھیں، لیا اور راحیل۔ لیا اور راحیل دونوں ہی حقیقی بہنیں تھیں، اس زمانے میں جائز تھی۔ پھر اللہ کا حکم آ گیا
کہ یہ محبتوں کے رشتے ہیں حقیقی بہنوں کے. جب انہیں سوتن بنا دیا جائے تو سوتن پن چلاپا پیدا کرتا ہے، وہ محبتوں کو بھسم کر دیتا ہے. اس لیے آج کے بعد یہ کام نہ کیا جائے. اور یہ چلتے چلتے جب محمد رسول اللہ کی شریعت کا زمانہ آیا تو اللہ جل شانہ نے فرما دیا کہ پھپھو اور بھتیجی، خالہ اور بھانجی، یہ بھی محبتوں کے رشتے. یہ محبتوں کے رشتے اب ان کو بھسم نہ کرو سوتنے بنا دو. اور تکمیل ہو گئی ہے محمد رسول اللہ کے زمانے میں. پہلے تبدیلی ہوگی، اب آخری آ گئی ہے محمد رسول اللہ کے زمانے میں. اس میں کوئی تغیر اور کوئی تبدل نہیں ہوگا. یہاں پہ جو حکم آ گیا اسی پر عمل کرنا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو آپ کو پتہ ہے کہ 2 بہنوں کے نکاح حرام ہو گیا. حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت میں ہر چلتا پھرتا جانور حلال تھا، مگر موسیٰ کی شریعت میں بہت سے جانور جو خود انہوں نے اپنے لیے حرام قرار دے دیے تھے، اللہ نے بھی ان کو حرام قرار دے دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طلاق جائز تھی. کسی کو اگر نباہ نہیں ہوتا تو طلاق دی جا سکتی تھی. لیکن حضرت عیسیٰ کے زمانے میں زانیہ کے علاوہ طلاق جائز نہ رہی. وہ پہلا حکم تھا، پھر دوسرا حکم آ گیا، وہاں تبدیلی آئی ہے. لیکن جب اللہ کے آخر رسول کی کتاب آئی القرآن، جس کے حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، پھر یہاں کوئی تبدیلی نہیں. یہاں آخری احکام ہے. جن آیات کو متاخرین نے منسوخ سمجھا ہے ان کا بڑا حصہ عموم کی تخصیص تھا یا مجمل و مبہم کی تبیین و تشریح تھی. دراصل ہم مثال کے طور پر ایک آیت لیتے ہیں، لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن. لا تنکحوا المشرکات، مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو، حتی یؤمن، حتیٰ کہ وہ ایمان لے. ولو وجبت، چاہے تم وہ کتنی اچھی لگے، تم ان کے ساتھ شادیاں نہ کرو. پھر اہل کتاب کی عورتوں کے بارے میں حکم آ گیا، والمحسنات من الذین اوتوا الکتاب، اور وہ محسنات، وہ پاکیزہ عورتیں جو کہ اہل کتاب میں سے ہیں، یہود و نصارہ میں سے ہیں، ان کے ساتھ سورہ مائدہ آیت نمبر 5، ان کے ساتھ نکاح کر لیں. اب دیکھو، عزیر ابن اللہ کہنے والے اور حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ کہنے والے، وہ شرک فی ذات کے اندر ملوث ہیں. اب اس بات کی وضاحت کرنا ہے کہ وہ جو شروع میں عمومی طور پہ بات کہہ دی گئی ہے کہ لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، تو کیا ان عورتوں کے ساتھ جو ساری مشرک ہیں ان کے ساتھ شادی کرنا جائز نہیں ہے؟ کہا نہیں، بے شک انہوں نے شرک کیا ہے، لیکن یہ جو اہل کتاب ہے ان کی محسنات کے ساتھ جو حسن میں آگے ہوئی ہیں، جو پاکیزہ عورتیں ہیں. یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ عموماً لوگ ہمارے ہاں باہر جاتے ہیں تو کہتے ہیں اہل کتاب سے چونکہ شادی جائز ہے اس لیے ہم شادی کر رہے ہیں. وہ اخلاق باختہ عورتوں کی بات نہیں ہو رہی، یا تمہارے چند ٹکوں کی خاطر وہ لائسنس لینے کے لیے جو شادیاں کر لیتے ہیں، یہ ان کی بات نہیں ہے. کہا کہ وہ جو عفیف عورتیں ہیں، جو پاکیزہ عورتیں ہیں اہل کتاب میں سے، ان کے ساتھ تم شادی کر سکتے ہو، کیونکہ ان کے اندر توحید اور فکر آخرت موجود ہے. اور وہ جو اللہ کی باغی ہیں، وہ فاسق اور فاجر لوگ ہیں، ان کی عورتوں کے ساتھ شادی تم نہیں کر سکتے. یہ تخصیص کر دی. گویا اس آیت کے اندر دوسری آیت نے پہلی کے عموم کے اندر تخصیص پیدا کر دی. پہلی آیت میں مشرک عورتوں کا لفظ عام ہے، اور یعنی ہر طرح کی مشرک عورتیں، ان سے نکاح حرام ہے، خواہ وہ بت پرست ہوں یا اہل کتاب میں سے ہوں.
لیکن دوسری آیت نے وضاحت کر دی کہ مشرک عورتوں سے مراد وہ عورتیں ہیں جو اہل کتاب نہ ہوں، لہذا دوسری آیت نے پہلے کے عام لفظ میں تخصیص پیدا کر دی ہے، اور متاخرین نسخ اس وقت قرار دیتے ہیں جس میں سابقہ حکم کو بالکل یا ختم کر دیا گیا۔ ایک اور مثال لیتے ہیں۔ متقدمین نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، سورہ بقرہ آیت نمبر 256، فاعفو عنہم آل عمران آیت نمبر 159، کہیں پر ہے فاعرض عنہم فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، جس طرح میں نے پہلے کہا ہے سورہ احقاف میں آیت نمبر 35، یہ حکم منسوخ نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، یہ حکم منسوخ نہیں ہوئے جہاد کی وجہ سے، بلکہ دعوت و تبلیغ کے ساتھ مخصوص ہے۔ عموم سے یہ غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے کہ شاید اسلام میں جنگ و قتال کی ہر شکل ممنوع ہے، اس سے پیدا ہو سکتا تھا، لیکن پھر جب جہاد کی آ گئی تو پتہ چلا کہ نہیں، قتال کے وقت پر قتال ہوگا اور صبر کرنے کے وقت صبر کیا جائے۔ قتال نے اس عموم میں تخصیص کر کے غلط فہمی کا ازالہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ من کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ، من کان یرید، جو بھی چاہتا ہے دنیا کی کھیتی، نؤتیہ منہا، اس میں سے ہم اسے دیں گے۔ یہ ایک عمومی آیت کریمہ، سورہ شورى آیت نمبر 20، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 18، من کان یرید عاجلا عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، کہتے اس نے اسے منسوخ کر دیا۔ اس جگہ نص کا اطلاق تاکید پر ہے، اعلیٰ مطلق کی یہ تاکید کر دی کہ جسے ہم چاہیں گے، لازم نہیں ہے کہ جس نے دنیا مانگی ہے ہم اسے دنیا دے دیں۔ من کان یرید العاجل عجلنا، اسے ہم دنیا میں دے دیں، دنیا میں جو وہ مانگتا ہے، لیکن کیا ما نشاء، اس نے تخصیص کر دی، جو ہم چاہیں گے وہ دیں گے، ہر جو مانگے گا اس کو وہ چیز نہیں ملے گی۔ دوسری آیت میں لمن نرید کی قید ہے، یعنی دنیا چاہنے والوں میں سے جسے ہم چاہیں گے دنیا دیں گے۔ یہ تفسیر قرآن بالقرآن ہے، نسخ نہیں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ کچھ آیات کے ذریعے بتاؤں کہ ناسخ منسوخ سے کیا مراد ہے۔ یہ عام بات کہی ہے تو اس کی کہیں تاکید کر دی ہے۔ قرآن حکیم کے اندر کوئی آیت منسوخ تلاوت نہیں ہے کہ اس کا حکم باقی ہو لیکن وہ اس کی تلاوت منسوخ کر دی گئی۔ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ کا ہے، وہ پورے کا پورا ہے۔ پہلوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا تھا، اور وہ تدریج احکام ہوا تھا، تو پہلے جو نازل ہوتی رہی ہیں انبیاء اور رسل پر آیات، ان کے اندر تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ یہاں آ کے وہ مکمل کے مکمل حالات بتا دیے ہیں کہ اگر ایسے حالات ہوں گے تو ایسا کرنا ہے، اور ایسے حالات ہو جائے پھر تمہارا رویہ ان آیات کے مصداق ہونا چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔